بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاج محمد جان. آج ہم کنٹینیوشن ہے اسی پروگرام کی جس میں ہم اپنا یوتھ جو ہے غربت اور بے روزگاری, دو بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک کے, اس پہ ہم نے پیچھے گزشتہ چند دنوں میں 2-3 اوپر نیچے پروگرام کیے ہیں جو لوگوں نے بڑے پسند کیے ہیں. خاص طور پہ یوتھ جو ہے ان کی طرف سے ہمیں رسپانس بھی آیا ہے. تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کریں گے کہ کون سے ٹریڈز ہیں جدید جن میں جو نا ہمارے نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ روایتی جو تعلیم ہے اس کی جو ڈگریاں ہیں وہ لے کے نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے ہمارے نوجوان, آگے ان کے لیے روزگار نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا, جدید سکلز نہیں ہوتے. تو وہ سکلز کون سے ہیں, کون سے سکلز میں ان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو ہے اس پر میں گفتگو کروں گا. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں نثار چودھری صاحب, بڑے سینئر صحافی ہیں. آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا بھی ان کا خراب ہے, لیکن زبردستی ان کو بٹھایا. ان کا شکریہ چودھری صاحب, آپ کا شکریہ. شکریہ آپ کا جناب, بہت شکریہ. جی ہاں, تو یہ پہلے جو موضوع ہے اس پر جانے سے پہلے ایک بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے چودھری صاحب کہ پرائم منسٹر نے پشاور یونیورسٹی میں وہ جو لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں وہاں پہ ایک نوجوان جو ہے ذہین نوجوان, اس کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی کرسی چھوڑ دی؟ جی طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ کل یہ تقریب ہوئی ہے پشاور میں جس میں ملک کے جو ذہین نوجوان ہیں اور حکومت نے جیسا کہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم تمام پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ہم فراہم کریں گے. اسی سلسلے میں جب اس نوجوان کو لیپ ٹاپ ملا اور اس کو موقع دیا گیا کہ آپ آ کے شکریہ ادا کریں, تو وہ لڑکا جو ہے وہ اسٹیج پہ گیا اور اس نے پی ایم میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. اور جس وقت وہ واپس آنے لگا تو میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو پکڑ کے گلے لگایا, اور گلے لگانے کے بعد وہ جس سیٹ پہ خود بیٹھے ہوئے تھے, اور مزے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں ان کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ بڑی ہی مختلف ہوتی ہے, کیونکہ ان کو کمر کی تکلیف ہے شہباز شریف صاحب کو, تو ان کے لیے ایک اسپیشل سیٹ جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ ان کے لیے وہ لگائی جاتی ہے. تو اس پر انہوں نے اس کو بٹھایا کہ تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس ملک کا نوجوان پڑھ لکھ کے وہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے, اور یہ پیغام جو ہے انہوں نے نوجوانوں کو دیا ہے. جی بالکل چودھری صاحب, یہ جو نا پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو عمل ہے سیٹ چھوڑ کے, اپنی سیٹ چھوڑ کے اس سیٹ پر اس نوجوان کو بٹھانا, یہ علم کی قدر ہے اور اس پہ سبحان اللہ اور داد و تحسین کے مستحق ہیں میاں شہباز شریف کہ انہوں نے ایسا کیا. ایسے ہی قومیں بنتی ہیں چودھری صاحب جو تعلیم کی قدر کرتی ہیں. تعلیم یہ دیکھیں نا آپ, اس سے ہمارے نوجوانوں کے حوصلے کتنے بلند ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حوصلے بلند ہوئے ہیں اور نوجوانوں میں ایک ذوق اور شوق اور ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ یار یہ جو بندہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہے, پرائم منسٹر نے اس کے لیے اپنی سیٹ خالی کی ہے, اس پر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. ہر نوجوان, ہماری بچیاں بچے سارے یہ سوچ رہے ہیں. لیکن جو ایسا میں اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ سیٹ چھیننے والے ہیں, دینے والے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے سیٹ دے دی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو رویہ ہے ان کا, یہ سوچ جو ہے یہ سیاست میں بھی آ جائے. ہماری جو مروجہ سیاست ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے پرائم منسٹر شپ کی سیٹ پر تو وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں ہمہ وقت جو نا ہمہ تن ہمہ گوشت جو نا مصروف ہو جاتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے اپوزیشن والوں کی کہ کسی طرح یہ کرسی سے نیچے گرے اور ہم اس کرسی پر بیٹھیں. تو یہ جو نا ہماری مروجہ سیاست ہے. اس تناظر میں یہ جو واقعہ پشاور والا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نا ہم خواہش کرتے ہیں, میں آپ کی بھی خواہش ہے, ہماری قوم کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, اس میں شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, عمران خان ہیں, یا دیگر جتنے بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان, ان میں ایسا ہی جذبہ آنا چاہیے کہ اگر ان سے بہتر کوئی ڈیلیور کرنے والا بندہ موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں. اب دیکھیں نا یہاں پہ مروجہ کیا ہے کہ شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو, عمران خان ہے یا میاں نواز شریف ہیں, فضل الرحمان ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, ہم اس ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ جس طرح پچھلے دنوں آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا تھا جی کہ معیشت جو ہے نا وہ بگڑ چکی ہے, ہم اس کو جو ہے نا بالکل اپنے ٹریک پہ لے کے آئیں گے. وہ اسحاق ڈار کو پھر وہاں سے بلایا گیا
दुबई से, लंदन से सॉरी, वो बड़े दबंग तरीके से आए कि मैं मईशत को ठीक करूंगा और डॉलर का जो ना वो भी कुछ बंदोबस्त करूंगा, लेकिन सारी सूरत हाल हमारे सामने है, आपके सामने है, IMF के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हुए। ये सारा जितना भी ये हमारी नालायकियाँ हैं या नाकामियाँ कहें हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम समझते हैं हम ही अकले कुल हैं, इस सीट पर प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट जो है इस पर बैठना सिर्फ मेरा हक है, किसी दूसरे का हक नहीं है। तो ये जो ना पेशावर वाला जो है वाक़या या अमल है प्राइम मिनिस्टर का, इसको हमारी सियासत में प्रिवेल करना चाहिए। हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को जो ना इसी तरीके से एक दूसरे की इज्जत कदर और एक दूसरे को वो करें, फिर देखें हमारा मुल्क जो ना कैसे तरक्की करता है। तो साहब ये तो हो गई कुर्सी की बात। इसके बाद जो है ना हमने पीछे अपने 2 प्रोग्राम किए थे, उसमें अपने नौजवानों को बताया था कि उनके लिए किन किन ममालिक में नौकरियों के रोज़गार के मौके मौजूद हैं। तो उसी सिलसिले में जो ना आज हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों को हम बताएं कि वो कौन से स्किल्स हैं, नए स्किल्स जो हैं, कौन से शोबों में कौन से स्किल्स हैं जिनको वो सीख के जो ना वो अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। जो सब इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात हैं तो वो कर ली। जी ताहिर साहब, गुजारिश ये है कि जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि हमने इससे पहले भी 2 प्रोग्राम जो हम कर चुके हैं और यूथ ने वो प्रोग्राम हमारे बड़े पसंद किए हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त आप पाकिस्तान में बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच चुकी है और बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ लिख के डिग्रियाँ हाथों में थामे वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दफातर के वो चक्कर काट रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, बच्चे हमारे जो हैं वो परेशान। तो ऐसा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये देखें ना, अब आपने खुद फरमाया कि वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या वजह है? उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी इदारे जो हैं, आला तालीमी इदारे, वहाँ से वो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। रवायती तालीम उनके पास हुनर कोई नहीं होता, पेशा वाराना तालीम जो है इल्म उनके पास नहीं होता, वो खाली डिग्रियाँ उठा के आ जाते हैं। और पिछले भी मैंने एक आध किसी प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि जो बेरोज़गारी क्लब है वो उसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, जो फारिग होते हैं वो उस बेरोज़गारी क्लब में जो ना ऐड हो जाते हैं। जी जो साहब। जी सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। गुजारिश ये है कि जिस वक्त तक हमारे मुल्क में स्किल जो है ना वो प्रोफेशनल जो टेक्निकल जो अदारे हैं उनका जो है ना मैं समझता हूँ को एक तो क़याम होना चाहिए, और जो बच्चे इस वक्त टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं वो यकीन करें कि बेरोज़गार नहीं है। जैसे वो टेक्निकल तालीम मुकम्मल करके निकलते हैं, मुख्तलिफ़ अदारे मुख्तलिफ़ जो है हमारे मुल्क में कारखाने मुख्तलिफ़ दफातर जो है ना वो उनको हाथों हाथ लेते हैं। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अगर परेशान है तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, डिग्री होल्डर परेशान है, और वो इस वक्त मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हो चुका है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि कल भी एक तकरीब हुई है जिसमें आपके जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं सईद तूरी साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो करीब 2 लाख के करीब जो है ना नौजवानों को, जिसमें वो जापान भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है, दीगर और मालिक हैं, वो वहाँ पे भेजेगी। लेकिन जब तक हम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम प्रोफेशनल टेक्निकल जो है तालीम को आम नहीं करेंगे उस वक्त हमारे मुल्क से बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती। लेकिन ये तालीम जो सब किस तरह आम होगी, ये हफ्ता या 10 दिन पहले आपने भी खबर पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, हमने डिस्कस भी किया था कि सूबों को जो ना इख्तियारात दिए गए थे यूनिवर्सिटियों के क़याम के, और उनको जो ना इंडोर्स करने, उनको जो ना आगे चलाने के लिए जो ना कुछ मामलात वो सूबाई हुकूमतों के हाथ में थे। लेकिन वो सारे इख्तियारात जो ना फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं कि सूबे जो ना वो किसी यूनिवर्सिटी के क़याम का जो ना उनके पास इजाज़तनामा देना वो इनके इख्तियार में नहीं रहा। तो वो ये यूनिवर्सिटियाँ जो ना और कॉलेजेस जो हैं, या टेक्निकल कॉलेजेस जो हमारी आज कल जो ना बहुत ज़रूरत है, तो ये कैसे कायम होंगे चौधरी साहब अगर ये इस तरह के रवैये हों, बजाय हम इसको आगे बढ़ाने के पीछे खींच रहे हैं, पीछे की तरफ। जी ताहिर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये जिस वक्त हमारे मुल्क में 18वीं तरमीम का नफाज हुआ था तो उस वक्त तमाम जितने भी हमारे जो अदारे हैं हमने उनको सूबों को दे दिए थे, उनके जितने भी वो उनके फ़राइज़ थे या जितनी आला तालीम खास तौर पे, जी हाँ, और आला तालीम भी दे दी थी। उसमें एनवायरनमेंट का भी था, उसमें हेल्थ भी था, और बेशुमार और भी मिनिस्ट्रियाँ जो थी वो सूबों को चली गई थी। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो फिर वफाक ने वापस ले ली थी। और अभी रिसेंटली अब तो 18 तरमीम को नाफिज हुए भी इस मुल्क में 3-4 साल हो गए, इससे ज़्यादा अरसा गुजर चुका। आसिफ अली जरदारी के दौर में ये 18वीं तरमीम नाफिज हुई थी। अभी रिसेंटली जो है ना यूनिवर्सिटियों का जो और कॉलेजेस का जो क़याम है ये सूबा से वापस लेकर वफाक ने अपने अंडर कर लिया, और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। ये इकदाम अगर सूबे के पास रहते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सूबों में यूनिवर्सिटी को क़याम उनके या वो अपने वो देखते हैं ना शहरों में जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उनकी मंजूरी देते हैं, फिर उनका जो ना
قیام کے لیے جو صوبے ہیں وہ بھی ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا کٹ لگ گیا ہے. بہرحال یہ چوہی صاحب بڑا تفصیل طلب جو ہے نا اس پہ یہ موضوع ہے. میں مختصراً جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ کون سے شعبے ہیں چوہی صاحب، ایک تو صحت کا شعبہ ہے. صحت کے شعبے میں کافی سارے پھر اس کی آگے شاخیں ہیں. یہ پوری دنیا میں جو ہے نا نرسنگ ہو گیا، فارمیسی ہو گئی، یا صحت سے ریلیٹڈ اور جو پیشہ ورانہ علوم ہے، ڈیمانڈ ہے اس کی، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو یہ اس کے لیے جو نا ہمارے ملک میں میرا نہیں خیال کہ اتنے سفیشینٹ ادارے موجود ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے سکلز جو ہے نا وہ سکھا سکیں، یہ تعلیم دے سکیں. اسی طرح زراعت ہے. جو سب زراعت ہم ایک پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. تو زراعت ہمارے جو نا معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ آج بھی ہم کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے، اب پتہ نہیں یہ ہڈی جو نا اسی طرح ہی ہے. تو زراعت میں جو نا جدید جو تحقیق ہے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. ہمارے کسان آج بھی دیکھیں، ریموٹ ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ کسان جو نا ہل آگے 2 بیل انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اسی سے یا بہت زیادہ ہو تو ٹریکٹر سے جو نا وہ کرتے ہیں، پلو کرتے ہیں. باقی ان کو پتہ نہیں ہے. اب ایک انتہائی اہم جو نا یہ بھی کافی عرصہ ہو گیا بلکہ زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی، جو گنے کو کاٹ کے فوراً جو نا گندم آپ بیج دیں، اس طرح کی اور بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں. ان کا علم کسی کو نہیں ہے. وہ فائلوں میں بند پڑی ہے تحقیق. NARC PARC ہمارے نیشنل ادارے ہیں، وہاں پہ اینڈ یوزر جو ہے اس تک یہ تحقیق پہنچ نہیں رہی. تو یہ جو نا ایک تو ہمارے نوجوان جو ہیں، کافی تعداد جو نا ہمارے نوجوانوں کی وہ دیہی ان کا بیک گراؤنڈ ہے، زراعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، ان کے خاندانوں کی. تو وہ اگر اس شعبے میں جو نا جدید علوم حاصل کریں تو ایک کنال سے مجھے وہ ہمارے ڈاکٹر M اشرف صاحبزادہ صاحب بڑے مہربان ہیں، وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ایک کنال کا پلاٹ ہو آپ کے پاس تو اس میں آپ جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ذریعے جو نا آپ اس ایک کنال کے پلاٹ سے سالانہ جو ہے وہ 2 سے 3 لاکھ روپے جو نا کما سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو یہ جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ بے روزگاری کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ صنعت، تجارت اور اس میں آگے کافی سارے شعبے ہیں. اس میں ایک تو ہمارا جو نا KHM شالان اینڈ GL انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے ٹیکس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کا. اس میں ٹیکس کے شعبے میں جو نا وہ بڑی اصلاحات بھی انہوں نے لائی ہیں، کارڈ بھی متعارف کروایا اور نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. پیشہ ورانہ ٹیکس ایڈوائزر جو ہیں، پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزرز. تو اسی طرح کے اور بہت سارے شعبے ہیں. ان کی ڈیٹیل اب سب کی اگر میں بتانا شروع کروں بہت لمبا ہو جائے گا. الگ سے اس کے لیے ہم جو سب ایک پروگرام کریں گے جس میں یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح یہ صنعت تجارت کے علاوہ جو نا IT کا شعبہ ہے، اس میں ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے. دنیا میں جو نا اب تعلیم کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اس پر توجہ ابھی تک اس طرح نہیں دی جا رہی جس طرح دی جانی چاہیے. کیوں جو صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی جس طرح دینی چاہیے. گزارش ہے کہ ہماری جب تک اپنی لڑائیاں جو ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گی، ہماری جو ہم فوکس جو ہے نا ہماری جو ترجیحات نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم لوگ نہ تو ترقی کر سکتے ہیں، نہ اپنے نوجوان کو اس بے روزگاری کے جنگل سے ہم آزاد کروا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے میڈیکل کا حوالہ دیا ہے، میڈیکل کے شعبے میں اگر آپ کسی آدمی کو تھوڑے پیسوں میں وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے، جیسے کہ فارمیسی کا اگر وہ بنانا چاہے تو اس کی تعلیم بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے. جو گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ FA تعلیم ہے، لیکن سر اس کا جو لائسنس ہے اس کے حصول کے لیے اس نوجوان کو جو میں اذیت اور جو میرا پریشانی اور جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کو آسان بنانی چاہیے تاکہ میرا فارمیسی کی جو وہ ڈگری ہوتی ہے یا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کا حصول وہ کیسے کہاں پہ جا کے وہ تعلیم حاصل کرے، کہاں سے جو نا ملتا ہے اس کو، یہ تھوڑی سی گائیڈنس جو نا اس طرح کی. اسی طرح اور بہت سارے شعبے ہیں چوہی صاحب کہ اس میں جو نا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہم نے جانا ہے، کس طرح یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کرنی ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نا اس طرح کے ادارے یا کوئی اس طرح کی سہولت جو ہے نا وہ ابھی تک عام نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جی چوہی صاحب. جی سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ دیکھیں نا گزارش ہے کہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو فارمیسی کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو اصول کے لیے جیسے کہ آپ راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں شاپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی منظوری جو ہے نا آپ کو کے لیے لاہور سے لینی پڑتی ہے، اور یہ پروسیس اتنا لمبا ہے کہ تقریباً کوئی سال جو ہے لوگ اس چکر میں لگے رہتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے آسان بنائے، روزگار کے موقع پیدا کرے، نوجوان کی پریشانیوں کو ختم کرے، اور جو اسپیشلی جو نوجوان ٹیکنیکل نوجوان ہیں ان کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے جائیں. جی بالکل چوہی صاحب. میں تو اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ صحت، زراعت، صنعت و تجارت
اور آئی ٹی کے جو شعبے ہیں خود بھی ایکسپلور کریں. ہر چیز موجود ہے, نیٹ پر موجود ہے. ہمارے نوجوانوں کو انفرادی طور پر ان نئے رجحانات جو ہیں عالمی جاب مارکیٹ میں جو ڈیمانڈز ہیں جن سکلز کی, اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہیے. نہ صرف باخبر رکھنا چاہیے بلکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹریننگ کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. آن لائن بھی وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ جو نا ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ خود بھی اور نجی شعبے کے جو اس طرح کے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے, ان کو انکریج کرے اور ایسے ادارے قائم کیے جائے جہاں پہ عالمی جاب مارکیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس ڈیمانڈ کے مطابق نوجوانوں کو جو ہے نا تعلیم دی جائے, پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے, ہنرمندیاں جو ہیں وہ ان کو سکھائی جائیں. ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے کسی پروگرام میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ایک ایک شعبے کی وہ اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے. تو صاحب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.